پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں رزقہ خورشید کو کہ وہ تشریف فرمائے اور اپنی جادو بھری تقریر سے سامعین کو خطاب فرمائے۔ رزقہ خورشید، کلاس 11۔ شکریہ آنے کا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ آنے کا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میرا موضوع سخن مسلمانوں کی پستی اور اس کا علاج ہے۔ آج پورا عالم اسلام جس بدامنی و انارکی اور انتشار و لامرکزیت کا شکار ہے وہ مہر نیمروز کی طرح آیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جن احوال سے دوچار ہے وہ نہایت قابل تاسف اور ناقابل بیان ہے۔ آج مسلمان ظلم و تشدد، قتل و فساد اور ذلت و پستی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ کہیں اذان پر پابندی تو کہیں مسجد و مدرسہ کی تعمیر پر پابندی، غرض کی تمام قوانین اسلام و شاعر اسلام پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور حال یہ ہے کہ مسلمانوں پر سکوت طاری ہے۔ ظلم و بربریت کے اس شکنجے میں مسلمان مظلوم و مقہور ہے۔ آج اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک عہد زرعی وہ تھا جب مسلمانوں کی اپنی ایک الگ شان و شوکت، رعب و دبدبہ اور عظمت و سطوت تھی۔ پرچم اسلام پورے عالم پر سایہ فگن تھا، لیکن آخر ایسی کون سی آدھی ہمارا چکر لگا گئی جس نے آج ہمیں آسمان سے زمین پر پٹک دیا؟ آخر وہ اسباب کیا ہے جس نے آج ہمیں مظلوم و مقہور کر دیا؟ تو سنیں، ہماری زوال و پستی کا سب سے پہلا سبب ترک قرآن ہے۔ قرآن کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اس میں غور و خوض کرنا اور اس کی تعلیم و تفہیم میں کوشش کرنا چھوڑ دیا، نیز اس کی تعلیمات و احکامات پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر ہم وہ ظالم، وہ مجرم ہیں جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہماری پستی کا دوسرا سبب ایمان کے تقاضوں سے غفلت ہے۔ آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب جب مسلمانوں کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دین سے مضبوط رہا، مسلمان ہر میدان میں فاتح و فائق رہے، اور جب اس رشتے میں ذرا بھی کمزوری آئی تو مسلمان اللہ کی نصرت سے محروم ہو گئے اور رفعت و بلندی سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ معزز سامعین کرام، ہماری پستی کا تیسرا سبب دنیا کی رغبت ہے، جس نے ہمیں ہمارے دین سے غافل کر دیا اور ہم اپنا مقصد حیات فراموش کر بیٹھے۔ چوری، بے ایمانی، شراب نوشی، رشوت خوری ہمارا مشغلہ حیات بن گیا اور ہم نفس کے غلام بن گئے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہماری پستی کا ایک اور سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے مسلک کی بنیاد پر اپنے اندر تفرقہ پیدا کر لیا، جبکہ تمام مسلک اپنے اپنے نظریہ اجتہاد کے مختلف ہونے کے باوجود ایک ہیں، اور ان مسلک کے ائمہ میں بھی آپس میں مودت و محبت ہمیشہ قائم رہی۔ تو پھر آج ان کے پیروکاروں میں مسلک کی بنیاد پر تعصب کیوں، جبکہ تمام مسلک ایک ہی راستہ صراط مستقیم کی طرف ہادی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم تعداد میں تو زائد ہوگے لیکن تم پر دوسری قوموں کا غلبہ ہوگا،
اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ترک قرآن، محرومی ایمان، دنیا کی رغبت اور آپسی انتشار ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آئیں ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو محبوب کے خط کی طرح پڑھیں گے، کیونکہ قرآن ہی معرفت الہی کا ذریعہ اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کی معرفت کا بہترین طریقہ اس سے گفتگو کرنا ہے، تو آئیں ہم بھی اپنے پروردگار سے گفتگو کریں۔ ہمارا ایمان، ہمارا توکل اس قدر متین و محکم ہو کہ کوئی طاقت اسے متزلزل نہ کر سکے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا اتحاد ہے۔ جس طرح ایک ستارہ آسمان کو زینت نہیں بخشتا بلکہ تمام ستارے مل کر آسمان کو مزین کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم تمام مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو کوئی دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ کوئی خاندان ہو یا شریک، کوئی قوم ہو یا کوئی ملک، ان کو اسی وقت زوال آتا ہے جب ان میں آپس میں انتشار اور درار پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ انہی شرائط سے مشروط ہے، اور انہی شرائط کے فقدان کی وجہ سے یہ غلبہ ختم ہو گیا۔ مگر ہم مسلمان ہیں، ہم پھر ان شرائط کے مد نظر جد و جہد کریں گے جو ہمارے غلبے کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کہ آخر زمانے میں ایک بار پھر دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، برحق ثابت ہوگی۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، ہمیں متحد رکھے اور دشمنوں پر غالب کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ رزقہ نے بہت ہی بہترین انداز سے سامعین کے دل کو خطاب فرمایا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔